کالا جادو اور اسلام میں اس کی حقیقت۔ عامل شیطان کو خوش کرنے کے لیے کلام پاک کو الٹا پڑھنے جیسے ناپاک کام کرتا ہے۔ کالے جادو میں تنتر سب سے زیادہ شیطانی عمل انسانی گوشت اور خون کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈبہ پیر خاندانوں اور معاشرے میں فساد کا باعث سدباب اس کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی میں انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، جنہوں نے اللہ پاک کے نازل کردہ کلام کے ذریعے رشد ہدایت کے خزینے بکھیر دیے۔ تاہم انسان کی آزمائش کے لیے شیطان ابلیس، جس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہونے کے باوجود انسانوں کو بہکانے کے لیے مہلت کا طلبگار ہوا۔ اس کے تقاضے پر اسے قیامت تک کی مہلت ضرور دی گئی۔ شیطان خود تو گمراہ ہوا، مگر اس عطا کردہ مہلت میں انسانوں کا کھلا دشمن بھی بن چکا ہے۔ انہیں بہکانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ جن طریقوں اور راستوں سے شیطان اور اس کے چیلے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں جادو ایک اہم شیطانی عمل ہے۔ عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن میں کوئی انسان یا عامل شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کرتا ہے، ایسے کلمات ادا کرتا ہے جن سے شیطان خوش ہو، اور شیطان کے پسندیدہ حرام، دھوکہ دہی والے خفیہ کاموں، ناپاک اور شرکیہ اعمال کی پیروی کرتا ہے، جن کے بدلے میں شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ میں اپنے اس ولاگ میں آپ کو سب سے پہلے جادو یا سحر کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد انڈیا اور دنیا بھر میں جادو کے ابتداء اور طریقہ کار کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے کر آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گروں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ نبی کریم پر اس جادو کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جگہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آپ اتنے دن اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کے پاس سے ہو آئے، حالانکہ وہاں نہیں جاتے تھے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں سحر یا جادو کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اس کو یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ بنی اسرائیل بعثت اسلام سے پہلے ہی ایک ایسی قوم کا روپ دھار چکے تھے جو مکمل طور پر دنیا پرست اور آخرت سے غافل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ان کے علماء اور مشائخ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا دار و مدار جادو ٹونے وغیرہ پر تھا اور یہ اس کے ماہر تھے۔ معاذ اللہ، ان کے اس باطل پروپیگنڈے کے قطعاً تردید کر دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، تم اس بات کے بنانے میں بالکل جھوٹے ہو۔ کفر تو ان شیاطین نے کیا ہے جو لوگوں کو سحر سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے نبی کریم کو جو 2 صورتیں جادو کے توڑ کے لیے پیش کی گئیں وہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے شفاعت کا باعث ہیں۔
اللہ پاک کی حاکمیت اعلیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہوئے جب کوئی مسلمان ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا ورد کرتا ہے، تو ہر قسم کے جادو ٹونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، بلکہ شیطانی جنات کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جو کبھی سامنے آ کر وسوسہ نہیں ڈالتے بلکہ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ان صورتوں کے ترجمے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب تک انسان کی کسی کوتاہی کے باعث اللہ کی مرضی نہ ہونا، کوئی جادو یا کوئی شر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سورہ فلق کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح سورۃ ناس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا معبود، سب لوگوں کا معبود برحق، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات سے یا انسانوں میں سے۔ قرآن و حدیث میں ان معروف آیات و روایات کے علاوہ چند ایک موضوعات پر بات کرتے ہوئے سحر کا ذکر موجود ہے، جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، جسے سیکھنا، سکھانا، کرنا سب حرام ہے، جسے کرنے والے کو دنیا آخرت میں سزا تو ملے گی، لیکن اس کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 7 باتیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جادو کرنا، اور اس جان کا ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جہاد سے فرار یعنی بھاگنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ سوچئے یہ کتنے سنگین گناہ ہیں، کتنے سنگین جرم۔ یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر ہے، لیکن دنیا بھر میں ہزاروں سال سے جادو ٹونے کرنے اور کرانے والے افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، جس پر جادوگروں کو سزائے موت بھی ہوتی۔ یورپ میں اگرچہ لوگوں کو آج جادو پر پرانا یقین تھا، مگر 14ویں صدی میں خاص طور پر یہ جادوگر عورتوں کے خلاف بھرپور انداز میں اٹھا۔ مورخین نے اس کی کئی وجوہات بتائی۔ یہ عورتوں کے خلاف اس لیے تھا کیونکہ ابتدائی تہذیب سے لے کر اب تک عورتوں کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم تھا، کیونکہ وہ صدیوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھا کرتی تھیں اور ان کے استعمال سے واقف تھیں۔ یہ علم سینہ باسینہ عورتوں میں منتقل بھی ہوا، لیکن جب مرد معالج اس پیشے سے جڑے تو انہیں عورتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لہٰذا اس علم کو ختم کرنے کے لیے ان پر جادوگرنی کا الزام لگایا گیا۔ ان کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائی گئیں جن سے عام لوگوں میں ان کے خلاف نفرت بڑھی۔ کہا جانے لگا کہ یہ جادوگرنیاں مذہب کی مخالف ہیں، شیطان کی پوجا کرتیں، اکثر راتوں کو جنگلوں میں جا کر اپنی شیطانی رسم و رواج کو ادا کرتیں، رنگ رلیاں مناتیں، اور شیطان خود اس محفل میں آ کر ان کی سرپرستی کرتا اور انہیں یہ علم دیتا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی۔ لوگ وباؤں، بیماریوں سے سخت خوفزدہ تھے، کیونکہ انہیں اب تک اس کا علم نہیں تھا کہ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں، اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یورپ بلیک ڈیتھ یا طاعون کی وبا سے گزر چکا تھا، جس میں تقریباً اس کی 40% آبادی تہس نہس ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی وبا آتی، ان کے جانور مرتے، وہ خود بیمار ہوتے، خشک سالی آتی، تو ان تمام کا الزام وہ کسی جادوگرنی پر ڈال دیتے۔ انکوزیشن میں جب جادوگرنیوں پر مقدمات چلائے گئے تو سب سے پہلے ان سے یہی سوالات کیے جاتے تھے کہ کیا وہ مذہب سے منحرف ہیں، شیطان کی پوجا کرتی ہیں، جھاڑو پر بیٹھ کر فضا میں اڑتی ہیں، اور کیا اپنے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر پادری ان سوالات کے جوابوں سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ان عورتوں کو ہولناک اذیتیں دی جاتی، جس کے بعد وہ مجبور ہو کر اپنا قصور تسلیم کر لیتی تو بطور سزا انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ میں 1500 سے 1660 تک 80,000 کے لگ بھگ جادوگرنیوں کی موت ہو چکی۔ جھاڑ پونچھ، آگ کے گرد رقص، مختلف کیمیائی عناصر کے استعمال سے انسانی وسوسوں کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح پڑوسی ملک بھارت کی بات کی جائے تو وہاں بھی جادو کے عملیات کا سلسلہ ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ مہابھارت اور رامائن جیسے 2-2.5 ہزار پرانی کتابوں میں بھی مختلف عملیات کرنے والے عاملوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں۔ گاہے بگاہے جنتر منتر کے حق میں بیان جاری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے جادو ٹونا قرار دینے کے بجائے اپنی ہزاروں سال پرانی ودیا یعنی تعلیمات سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ تھوڑے فرق کے ساتھ بدھ مت کے ماننے والے بھگشو بھی اس عمل میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بھارت سمیت پورے برصغیر کے طرح بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں ابھی تک جادوگروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو لوگوں کی جہالت اور کم علمی سے فائدہ اٹھا کر اپنی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔
وطن عزیز میں بنگالی کالا جادو کرنے والے عامل بھی ہر شہر میں موجود ہیں۔ جگہ جگہ ایسے جعلی عامل پائے جاتے ہیں جو کیمیائی عناصر کے خفیہ استعمال سے لوگوں کے وہم کو بڑھاتے ہیں، ان سے رقم بٹورتے ہیں، معاشرے میں نفسا نفسی پیدا کرتے ہیں، خاندانوں میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جعلی جادو ٹونے کے ذریعے رقوم بٹورنے سے توبہ کرنے والے ایک عامل کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جنات کے سائے کا وہم ڈالنے کے لیے مٹی میں سلفورک ایسڈ کو گوندھ کر زمین پر پھیلا دیا جاتا، جس کے بعد عامل اپنے پاس آنے والے مرد یا خاتون کو وہاں پیشاب یا کلی کرنے کا کہتا۔ جب اس مٹی سے دھواں نکلتا تو جنات کا سایہ ہونے کے وہم کو تقویت فراہم کر کے علاج کے نام پہ پیسے دیے جاتے۔ اس طرح آنکھوں میں مٹی دھول جھونکی جاتی ہے، لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں ایسے کیمیکل دستیاب ہیں جو انڈے کی جلد کو نقصان پہنچائے بغیر نرم کر دیتے ہیں، جس کے بعد عامل ان انڈوں میں بال گھسیڑ دیتے ہیں۔ بعد میں انڈے نکال کر سادہ پانی میں رکھنے سے چھلکا بحال ہو جاتا ہے۔ ان انڈوں کو سائل سے انڈے منگوا کر عدل بدل کرنے کے ذریعے عامل اس سائل کو کالا جادو ہونے کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سوچیں، عجیب و غریب طریقے۔ میرا ماننا ہے کہ ان پیر بابا عامل لوگوں کے خلاف آپریشن کریک ڈاؤن حکومت کو ہر وقت جاری رکھنا چاہیے تاکہ معاشرے سے فساد کو ختم کیا جا سکے اور عوام، سادہ لو عوام ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔